پاکستان نے جو فوجی عدالتیں ہیں سزائیں دی ہیں سویلینز کو مئی 9 کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے انٹرنیشنل ری ایکشن خاص کر کے جو یورپین یونین ہے ان کا جو ری ایکشن ہے وہ امپورٹنٹ اس اعتبار سے ہے کیونکہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو ایک جی ایس پی پلس اسکیم ہے جس کے تحت پاکستان کی جو گڈز ہیں برآمدات ہیں ان میں ایک کنسیڈریبل اضافہ ہوا ہے تو وہ متاثر ہو سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور خان صاحب, سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے, اس کے علاوہ انٹرنیشنل لاء پر بھی بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. تو منصور صاحب, ای یو کی سٹیٹمنٹ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. انہوں نے ایک تو اس کنسرن شو کیا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری عدالتیں ہیں انہوں نے سزائیں دی ہیں سویلینز کو, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں یہ جو فیصلہ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا جس میں پاکستان نے خود کمٹ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کانونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, جس میں فیئر ٹرائل اور پبلک ٹرائل کی بات کی گئی ہے ہر جو انڈیویجول ہے. ڈو یو تھنک دیٹ یہ ایک سیریس بریچ ہے آن پارٹ آف پاکستان؟ بالکل کامران صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ریلیونٹ جو کنونشن ہے وہ انٹرنیشنل کانونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے, اور جو یورپین یونین ہے اس نے اس کے آرٹیکل 14 کا حوالہ دیا ہے. اور آرٹیکل 14 بیسکلی جو فیئر ٹرائل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ڈسکرائب کرتا ہے, ان کو لے ڈاؤن کرتا ہے. اور جو فیئر ٹرائل کی جو انہوں نے ریکوائرمنٹس لے ڈاؤن کی ہیں وہ کافی ڈیٹیلڈ ہیں کہ بیسکلی جو ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائبیونل ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے, پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے, پبلک ٹرائل ہونا چاہیے, جو ججمنٹ ہے وہ بیسکلی اس میں سارا جو اس کا ریشنیل ہے اور جو اس میں ساری جو ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنی چاہیے, جو ایکیوزڈ ہے اس کو اپنے وٹنس پروڈیوس کرنے کا اور انہیں کراس ایگزامن کرنے کا رائٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے. ایکیوزڈ کو اگر وہ خود اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اپنی مرضی کے جو لائرز ہیں ان کے تھرو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تو یہ جنرلی ایکسیپٹیبل فیئر ٹرائل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان سے وہ ساری کی ساری جو آرٹیکل 14 ہے اس میں لے ڈاؤن کی گئی ہیں. اب پاکستان میں جو موجودہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں, جو آرمی کورٹ کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ بیسکلی آرمی ایکٹ 1954 کے تحت جو ہے وہ ٹرائلز ہو رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو ہمارا پریس ہے یا جو بھی اخبار میں مضامین وغیرہ لکھے جاتے ہیں اس میں آج تک کم از کم میں نے جو ریسرچ کی ہے یا جو میں نے دیکھا ہے اس میں جس انداز سے یہ آرمی کے ٹرائل کیے گئے ہیں, جو آرمی کی عدالتوں میں جو یہ ٹرائل کیے گئے ہیں ان کی کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. صرف ایک 2016 اور 2016 میں جو جنیوا میں بیس ایک ہیومن رائٹس کا بڑا ایک ویل ریگارڈڈ انسٹیٹیوشن ہے, اس کا نام ہے انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ. تو 2016 کی انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ کی ایک رپورٹ ہے جس میں انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں جو آرمی کے ٹرائلز ہوئے تھے اس ٹائم پہ جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا جو سانحہ تھا اس کے بعد جو ٹرائلز وغیرہ ہوئے تھے اس میں انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہیئرنگز ہوئی تھیں وہ پبلک ہیئرنگز نہیں تھیں. جو ایکیوز تھے ان کو اپنی مرضی کے لائرز کا انتخاب. ٹھیک, منصور صاحب آپ کا یہاں بھی یہ پوائنٹ ہے, لیکن جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کل یہ بات کہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملیں گی. یہ تو پہلا سٹیپ ہے, ملٹری کورٹ نے سینٹینس کر دیا, اس کے بعد وہ پروسیس آگے چلتا ہے, وہ اپیل ہوتی ہے آرمی چیف کے بعد, پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آئے گا تو اور سپریم کورٹ میں بھی آئے گا, اور یہی بات فارن آفس نے بھی کہی ہے. تو اگر یہ جو ملٹری کورٹس نے جو ان کو سینٹینسز دی ہوئی ہیں, اگر یہ معاملہ آ جاتا ہے جو کہ آئے گا ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو آرٹیکل 14 کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی ہے؟ نہیں رضوان صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ بیسکلی دیکھیں جو آرمی ایکٹ ہے اس میں بیسکلی کسی قسم کی کوئی اپیل کا حق نہیں دیا گیا. آرمی ایکٹ کے اندر جو اپیل کا حق ہے وہ بیسکلی ایک اور آرمی کا ہی ایک ٹرائبیونل ہوگا جس کے سامنے اپیل جائے گی. جی, اگر یہ جو کیسز ہیں یہ انڈائریکٹلی ہائی کورٹس میں جا سکتے ہیں یا فرض کریں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس میں بیسکلی جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا جوڈیشل ریویو کا, تو لیکن جو
جو جوڈیشل ریویو کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے. تو جو ابھی جو آرمی کورٹس کام کر رہی ہیں یہ کر رہی ہیں ایز اے ٹرائل کورٹ. جو جوڈیشل ریویو میں یا ابھی منصور صاحب یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے بٹ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ہماری ہائی کورٹس ہیں انہوں نے بڑے اور سپریم کورٹس نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ڈسپائٹ لمیٹڈ اسکوپ بڑے بولڈ فیصلے دیے ہیں. وہ اس میں جہاں تک میری سمجھ ہے جی پروبیبلی جو ہائی کورٹس کریں گی اور شاید سپریم کورٹ کسی ایک اسٹیج پہ جا کے کرے وہ یہ تو کر سکتی ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ جی جو ملٹری کورٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سویلین کا جو ہے وہ ٹرائل کر سکے. لیکن یہاں پہ میرے خیال میں 80 کے قریب لوگ اب تک جو ہے کنوکٹ ہو گئے. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے ان کو پرمیشن دی تھی یہ جتنی بھی ورڈکٹس ان کو اناؤنس کرنے اس کے بعد اناؤنسمنٹس آئی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں نے جو سویلینز کو سزائیں دی ہیں اس پہ جو خاص کر کے یورپین یونین کا ری ایکشن ہے اس کی پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہے. منصور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو منصور صاحب آپ نے اپنا اوور آل ری ایکشن تو دیا کہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں بٹ ڈو یو تھنک کہ ای یو کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں ریفر تو کیا انہوں نے جی ایس پی پلس کا, کیا جو پروسیس ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اتنا لینتھی ہے کہ ایکچولی ای یو اس پر امپلیمنٹ کر بھی سکتی ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ جو انٹرنیشنل کانوینٹ ہے اس کے بریچ میں ہے, یا ڈو یو تھنک کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتی ہے پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اٹ شوڈ بی ان لائن ود جو بھی آپ نے کنونشنز ہیں اس کے حوالے سے کمٹمنٹ کی ہے. کمل صاحب میرے خیال میں جیسے آپ شہباز رانا صاحب نے ذکر کیا کہ وہ جو کووننٹ ہے یا وہ جو کنونشن ہے اس میں ایک پروسیجر تو انہوں نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ملک اب جو 27 انہوں نے بین الاقوامی معاہدوں کا ذکر کیا ہے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان سے کمپلائی ود نہیں کرتا تو کس طریقے سے جو جی ایس پی پلس کا جو اسٹیٹس ہے وہ وڈرا کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ آپ سے جو ایک بات کرنا چاہوں گا وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسٹارٹنگ 1945 دنیا میں ایک نیا رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ متعارف کرایا گیا جس کے تحت آپ کے سارے یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور یہ ساری ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ریلیٹنگ ٹو رول آف لا اور ہیومن رائٹس اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ آپ کا جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ جو انٹرنیشنل آرڈر تھا اس کے تحت جو ساری کی ساری جو ہیں وہ متعارف کرائی گئیں. لیکن منصور صاحب قطع کلامی کی معذرت وہ تو جو رول بیسڈ نظام تھا وہ تو جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے بعد تو اس کی شاید آپ ایگزامپل دینا بھی اس طریقے سے ریلیونٹ اور لاجیکل نہ ہو اس کانٹیکس میں کہ دنیا خاموش ہے. دنیا کو پاکستان میں تو ان وائلیشن یہ والی نظر آتی ہیں, اس کو نہ لیبنان میں نظر آتی ہیں نہ اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین میں وہاں پہ نظر آتی ہے. کمنگ ٹو دس کویسچن ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے. یہ جو آرٹیکل 15 کا جو پروسیس ہے یہ مجھے اگر آپ سے مکمل کرنے دیں آپ جی آرٹیکل 15 کے پروسیس پہ اگر آپ کامنٹ کر سکیں کہ وہ ہو سکتا ہے فوری اس کو سسپینڈ اگر کرنا چاہے یا وہ لمبا پروسیس ہے. میں رانا صاحب جو میں بات کر رہا تھا میں اسی کو جو ہے اختتام پہ کی طرف لے کے جاؤں گا کہ وہ ایک زمانہ تھا جب جو ویسٹرن ورلڈ تھا ان کی ایک مورل اتھارٹی تھی ایک یا ایٹ لیسٹ ہم سمجھتے تھے وہ ان کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو فلسطین میں ہوا ہے اور جس طریقے سے اسرائیل نے جو آئی سی جے کی رولنگ کو ہوا میں اچھال دی ہے اور سیکیورٹی کاؤنسل کی جو بائنڈنگ ریزولوشن ہے انہوں نے انکار کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ اب جو ویسٹرن ورلڈ ہے انکلوڈنگ دا یورپین یونین ان کے پاس وہ مورل ہائی گراؤنڈ یا مورل اتھارٹی نہیں رہی ہے کہ وہ کسی ملک کو صرف اس وجہ سے جی ایس پی پلس سے جو نکال دیں کہ جناب آپ نے جو ہے وہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ ملٹری کورٹس تو آلدو جو ان کے پاس ایک لیگل میکنزم ہے وہ موجود ہے لیکن میرے خیال میں لیگل میکنزم سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے وہ ایک پولیٹیکل ول ہوتا ہے اور ایک آپ کا جو ہے وہ مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے. میرے خیال میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے اور پورے کا پورا جو یورپ اس میں آتا ہے اب ان کے پاس وہ اخلاقی ہائی گراؤنڈ نہیں رہا کہ وہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ لے سکے. یہ میری ایک ناقص رائے ہے. منصور صاحب بہت شکریہ, آپ کا وقت ہمارے پاس کم تھا. اس میں جو امپورٹنٹ ایک بات ہے
کہ سپریم نے یہ جو اجازت دی تھی فوجی عدالتوں کو کہ وہ سزائیں سنائیں وہ کنڈیشنل ہے، کیونکہ جو پٹیشنز ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اس کا ڈٹرمن ہونا ہے کہ کیا جو فوجی عدالتیں ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں. تو کلیئرلی یہاں پر ایک جو اوور سائٹ ہے وہ موجود ہے، اور جو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ مختلف پروسیسز ہیں. اگر کہیں پہ لگتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو اتنے پروسیسز ہیں کہ وہاں پر اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.